دیکھتے رہ گئے لوگ. اللہ اکبر. پھر جب وہ فتح ہو گیا مکہ، یاد رکھنا حضور کا یہ معاف فرمانا تھا کہ ان سب کی زبانوں سے تقریباً سے نکلا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. شام نہ ہوئی تھی کہ مکہ کلمے کی صداؤں سے گونج رہا تھا. مصطفیٰ نے صرف کہا نہیں بلکہ کر کے دکھایا کہ تلوار سے صرف خطہ زمین پہ حکومت کی جا سکتی ہے، لیکن اخلاق سے دلوں پہ حکومت کی جا سکتی ہے. اخلاق وہ ہتھیار ہے جس سے دل جیتے جا سکتے ہیں. یاد رکھنا مسلمانوں، دین تلوار سے نہیں پھیلا، اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، بلکہ اسلام میرے آقا کے اخلاق سے پھیلا ہے. اسلام میرے آقا کے اخلاق سے پھیلا ہے. جب مکہ فتح ہو گیا، حضور علیہ السلام نے بلایا عثمان بن طلحہ کو بلایا، جس کے پاس کعبے کی چابیاں تھیں. ایک دفعہ حضور نے اس سے کعبے کی چابی مانگی تھی، اس نے کہا نہیں دیتا. صحابہ نے کہا دیکھو حضور علیہ السلام ہمارے آقا تم سے چابی مانگ رہے ہیں، دے دو. اس نے کہا میں چابی نہیں دوں گا. صحابہ نے بہت سمجھایا کہ حضور چابی مانگ رہے ہیں، دے دو. کہا میں چابی نہیں دوں گا. آج مکہ فتح ہو چکا ہے، حضور نے کہا چابی دو. اب وہ پریشان ہے، دینی ہے، ظاہر ہے مجبور ہے کیونکہ اب فتح ہو چکا ہے. چابی نکالتا ہے اور دل میں سوچ رہا ہے کاش اس دن دے دیتا تو آج یہ مسئلہ نہ آتا، آج یہ چابی مجھ سے نہ جاتی. حضور نے وہ چابی اٹھائی اور اس کے ہاتھ میں واپس رکھی. حضور نے فرمایا میں لینے والوں میں سے نہیں بلکہ دینے والوں میں سے ہوں. ارے جا، آج میں نے تجھے چابی دی ہے، تو ہے، تیری نسلوں سے کوئی یہ چابی نہیں لے سکتا. اور آپ کو پتا ہے آج بھی وہ چابی حضرت عثمان بن طلحہ کی اولاد کے پاس، آج بھی وہ چابی ان کی اولاد کے پاس موجود ہے. بخاری میں بھی موجود ہے، شفا شریف میں بھی موجود ہے. حضور علیہ السلام تشریف فرما ہے، تبرک تقسیم فرما رہے ہیں. ایک عرابی پاس سے گزرا، توہین امیز جملے کہے اور کہا سب کو دے رہے ہو ہمیں بھی دو. حضور مسکرانا شروع ہو گئے. حضور نے فرمایا اس کو بھی یہ تبرک دیا جائے. جب دے دیا گیا وہ آگے چلنے لگا. حضور نے فرمایا روکو اس کو، وہ رکا. حضور نے فرمایا تم نے توہین امیز جملے کہے ہیں، بتاؤ تم کیا توقع کرتے ہو کہ تمہیں کیا سزا دی جائے گی؟ اس نے کہا میں آپ کو جانتا نہیں ہوں، آپ کریم ہیں، آپ وہ ہیں جو خطا کا بدلہ بھی عطا سے دیتے ہیں. حضور مسکرانے لگ پڑے اور کہا جا میں نے تجھے معاف کر ڈالا ہے، جا میں نے تجھے معاف کر ڈالا ہے. دلوں کو بڑا کرو، حضور علیہ السلام کے غلاموں کو سینے سے لگاؤ، تنگیوں کو دور کرو. یہ اخلاق ہی ہے جو تمہیں مصطفیٰ کے قریب لے کے جائے گا، جو تمہیں مصطفیٰ کا غلام بنائے گا. کعب بن زہیر انہوں نے ایک دفعہ اسلام قبول نہیں کیا تھا، شاعر تھے، حضور علیہ السلام کے خلاف کچھ شعر کہہ دیے. صحابہ بڑے غصے میں اس کو ڈھونڈ رہے ہیں. ہر مسلمان ان کا مخالف ہوا ہے کہ اس کی جرت اس نے حضور کے خلاف شعر کہے اور یہ ایمان کا تقاضا ہے. کعب بن زہیر منہ چھپا کے حضور کے پاس آئے. کہا سنا ہے آپ بہت کریم ہیں. کہا ہاں بہت کریم ہوں. آپ رحمت للعالمین ہیں؟ گویا کہ ہاں رحمت للعالمین ہوں. کہا آپ معاف کرنے والے ہیں؟ فرمایا ہاں معاف کرنے والا ہوں. کہا کیا کعب بن زہیر ہی اتنا بدقسمت ہے کہ آپ اس کو معاف نہیں کریں گے؟ وہ اللہ کے غیب دان نبی نے فرمایا کہ اس کو بولو منہ سے کپڑا ہٹا دے میں اس کو بھی معاف کر دوں. منہ سے کپڑا ہٹا دو میں اس کو بھی معاف کر دوں گا. جس کی کوئی نہیں سنتا اس کی آمنہ کے لال سنا کرتے ہیں، اس کی آمنہ کے لال سنا کرتے ہیں. اور یاد رکھیے گا اب بہت اہم بات، ایک راحم کے لیے 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. رحمت للعالمین ہے حضور، رحم کرنے والے ہیں، رحم کرنے والے کو راحم کہتے ہیں، اور حضور عالمین کے لیے رحم ہے. ایک راحم پر 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. جیسے اگر آپ کسی بیمار کو ہاسپٹل لے کے جائیں اور ڈاکٹر کہے کہ اس کے دل کی دھڑکن بند ہو چکی ہے، روح نکل چکی ہے، تو اگر آپ ڈاکٹر سے پوچھیں کہ کیا یہ زندہ ہے یا نہیں ہے، ڈاکٹر بولے گا ارے پاگل انسان، جب روح نکل چکی ہے، جب دل کی دھڑکن بند ہو چکی ہے تو یہ زندہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسے زندہ ہونے کے لیے روح کا ہونا ضروری ہے، دل کا دھڑکنا ضروری ہے، ویسے ہی رحم کے لیے 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. اگر یہ 4 چیزیں نہ ہوں تو ایک رحم بن نہیں سکتا، کوئی رحم بن نہیں سکتا. اور جو ان 4 چیزوں پہ اختلاف کرے گا
وہ حضور کی رحمت للعالمین پر اختلاف کرے گا، اور جو حضور کی رحمت للعالمین پر اختلاف کرے گا وہ قرآن کی نص قطعی کا انکار کرے گا۔ رحم کے لیے سب سے پہلی چیز ضروری ہے کہ رحم زندہ ہو۔ نہیں سمجھے؟ ارے مردہ خود رحم کے قابل ہوتا ہے، مردہ کسی پہ کیا رحم کرے گا؟ پھر رحم کے لیے ضروری ہے کہ رحم جس پر رحم کر رہا ہے اس کے حال سے واقف ہو، اور اگر عالمین کے لیے رحمت ہے تو اس کے پاس علم غیب ہو۔ امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں کہ حضور کو اللہ نے رحمت للعالمین بنایا۔ اس آیت سے پتا چلا کہ حضور تو مدینہ پاک میں ہے، لیکن دنیا کے کسی کونے میں بھی کسی حضور کے غلام کے پاؤں میں کانٹا چبھتا ہے، وہ خود اس کی تکلیف بعد میں محسوس کرتا ہے، حضور کو اس کی خبر پہلے ہو جاتی۔ رحم کے لیے تیسری چیز بھی ضروری ہے کہ رحم جس پر رحم کر رہا ہے اس کے قریب ہو، اور پھر رحم کے لیے چوتھی چیز ضروری ہے کہ رحم صاحب اختیار ہو۔ اب ہمارے آقا زندہ کیسے ہیں؟ اسی آیت سے سنو، اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، میرے حبیب علیہ السلام ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنایا ہے۔ اب حضور کو رب کریم نے صرف اس دور کے لیے صحابہ کا رحم نہیں بنایا، بلکہ اس دور سے آج تک جتنے دور گزرے حضور ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر مکان کے لیے رحم ہے۔ تو پتہ چلا حضور آج بھی ویسے زندہ ہیں جیسے صحابہ کی مجلس میں زندہ تھے۔ کیا آج رحمت ہے یا نہیں ہے؟ ہے نا؟ رحمت ہے یا نہیں ہے؟ بلوچو ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، رحمت ہے یا نہیں ہے؟ اگر کوئی کہے کہ سورج ہے لیکن دھوپ ہے لیکن سورج نہیں تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر کوئی کہے چاندنی ہے لیکن چاند نہیں تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر کوئی کہے بارش ہے لیکن بادل نہیں تو یہ ممکن نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح اگر کوئی کہے رحمت ہے لیکن صاحب رحمت نہیں تو یہ ممکن نہیں ہے، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ کریم قرآن کریم میں سورہ حجرات میں ارشاد فرماتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جان لو بے شک تم میں رسول اللہ موجود ہیں۔ اور مفسرین کہتے ہیں یہ خطاب صرف صحابہ سے نہیں ہے بلکہ یہ خطاب قیامت تک آنے والے مومنین سے ہے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ۔ اور اکبلوچ میں بیٹھنے والوں، اور یورپ میں سننے والوں، اور امریکہ میں سننے والوں، اور افریقہ میں سننے والوں، اور مدینہ اور مکہ میں سننے والوں، اور ساؤتھ ایشیا میں سننے والوں، اور افریقہ کے جنگلات میں سننے والوں، مسلمانوں وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، جان لو آمنہ کے لال تم میں موجود ہے، تم میں زندہ ہے۔ اور حضور علیہ السلام کی حیات کی ایک بہت بڑی دلیل وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولِ بھی ہے۔ جب اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ جب بھی اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو ہمارے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، وہاں جا کے مجھ سے معافی مانگو۔ خالی تب بات نہیں بنے گی، پھر یہ تمہاری سفارش کریں۔ سفارش کرنے کے لیے ضروری ہے پہلے تو دیکھیں کہ کون آ رہا ہے، پھر دیکھیں کہ کیا مراد لے کے آ رہا ہے، پھر دیکھیں کہ رو رہا ہے، پھر دیکھیں کہ کیوں رو رہا ہے، اس کی فریاد کو جانیں اور پھر اللہ سے سفارش کریں۔ مردہ علم سے کچھ نہیں کر سکتا، مردہ علم سے کچھ نہیں کر سکتا۔ تو پتا چلا وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ حضور کی حیات کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ ایک بڑی دلیل ہے، قبلہ مفتی عامر صاحب میرے سے کسی نے کہا کہ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ کا حکم صرف اس دور کے لیے تھا، تو میں نے کہا فَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ کا حکم بھی اس آیت میں ہی ہے، کیا یہ بھی صرف اس دور کے لیے ہے؟ کہا نہیں، فَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ کا حکم ہمیشہ کے لیے ہے۔ میں نے کہا پھر یہ دونوں حکم متصل آئے ہیں، جیسے فَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ کا حکم ہمیشہ کے لیے ہے ویسے ہی وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ کا حکم بھی ہمیشہ کے لیے ہے۔